اور فرماتی ہیں وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تھی، قام الیہا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وقبلہا، اور اس کو بوسہ دیا کرتے تھے، ورحب بہا، آپ اس کو مرحبا خوش آمدید کہا کرتے تھے، واخذ بیدہا، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی اس بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اور جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی، قامت الیہ فقبلتہ، آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتی تھی اور بوسہ دیا کرتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، حمد و کبریائی، تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، خالق ارض و سما ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں امام الانبیاء، سرتاج الرسل اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو القابات ہیں، یہ آپ کی نبوت کے ساتھ یہ اضافی طور پر دیگر انبیاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، لیکن بتقاضۂ بشریت انسان کی جو ضروریات ہیں، اس کی کچھ جسمانی ضروریات ہیں، کچھ دنیا کی ضروریات ہیں، تو خالق ارض و سما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انسانوں کی طرح، آپ کی بھی پیدائش ہوئی، آپ کا لڑکپن بھی گزرا، آپ کی جوانی بھی گزری، آپ کی شادیاں بھی ہوئیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب اولاد بھی بنایا۔ جب آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور 3 بیٹے آپ کو عطا فرمائے، اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق 4 بیٹے عطا فرمائے۔ بچے جتنے بھی تھے وہ سارے شیر خواری کی عمر میں وفات پا گئے، لہذا بچوں سے آگے اولاد کا کوئی سلسلہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو شیر خواری کی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سے آپ کی پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی سیدہ فاطمہ الزہراء رضوان اللہ علیہن۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ان بیٹیوں میں
جو سب سے پہلی وفات ہوئی وہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوئی 2 ہجری میں۔ آپ کی دوسری بیٹی وفات کے اعتبار سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی وفات 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی وفات 9 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی چوتھی اور آخری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی پیدائش کے حوالے سے مختلف روایات ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی، 37 تھی جب آپ کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی، بلکہ ایک روایت میں 40 سال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے کہ نبوت والے سال سیدہ فاطمہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی طرف مسلم ہیں، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ یہ ساری بیٹیاں جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں۔ اب بچپن کی زندگی کو ڈسکس کیے بغیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کے قصے ہیں یا جو پیار کا رشتہ تھا، اس کی آگے آپ احادیث خود سماعت فرمائیں گے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدنا علی فرماتے ہیں، مسند احمد کی 603 نمبر حدیث ہے کہ اردت ان اخطب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنے کا ارادہ کیا۔ فقلت، میں نے کہا، مالی من شیء، میرے پاس تو کچھ مال ہی نہیں ہے۔ فکیف، یعنی دل میں تصور کیا کہ میرے پاس تو مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیسے پیغام بھیجوں؟ ثم ذکرت صلتہ وعائدتہ فخطبتها الی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری، آپ کے ساتھ تعلق، صلہ رحمی اور احسانات کا تذکرہ میرے ذہن میں ابھرا۔ فخطبتها الی، پھر میں نے رشتے کا پیغام جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا۔ فقال، آپ نے فرمایا، هل لک من شیء، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو آپ اس کو، میری بیٹی کو مہر کے طور پہ دے سکیں؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، فأین درعک الحطمیہ، آپ کے پاس وہ حطمی زرہ کہاں ہے جو جنگوں میں لڑائی کے وقت زرہ پہنی جاتی تھی بچاؤ کے لیے، لوہے کا لباس آپ اس کو کہہ لیں، کڑیوں کا لباس ہوتا تھا۔ التی اعطیتک یوم کذا و کذا، جو میں نے آپ کو فلاں فلاں دن عطا کی تھی، یعنی میں نے خود آپ کو دی تھی، یہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ کدھر؟ تو میں نے کہا، ہی عندی، جی وہ میرے پاس ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فاعطنیھا، آپ یہ چیز اس کو مہر کے طور پہ دے دیں۔ فاعطیتھا ایاہ، سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے اس کو دے دی۔ آپ تصور کریں، یہ ہے مسند احمد کی روایت، اور کشف الغمہ میں، بہار الانوار میں، جو ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس میں جو واقعہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ زرہ بیچنے بازار میں گئے، اور یہی تذکرہ اشیاء واہل البیت علامہ ثانی الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عربی میں، اس میں بھی یہیں سے ہی واقعہ لیا گیا ہے، انہی کتب سے یہ لکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ملے، کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کہتے ہیں زرہ بیچنے کے لیے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم کی وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خریدی. خرید کر کہتے ہیں کہ بھلا اب اس زرہ کا اور ان پیسوں کا زیادہ حقدار آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون ہو سکتا ہے؟ پہلے 400 درہم میں حضرت علی سے زرہ خریدی، پھر وہ 400 درہم بھی اور وہ زرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفۃً دے دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حضرت علی نے یہی زرہ، یعنی یہی رقم کہہ لیں، زرہ کہہ لیں، 400 درہم کی، یہ بطور مہر اس حدیث کے مطابق فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ، کہ میں نے یہی رقم یا یہی زرہ یہ بطور مہر سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی. یہ شادی کا ایک مختصر واقعہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور وہ خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں. آپ تصور کریں، کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے، کوئی ان کی زمینیں نہیں پوچھی گئی، کوئی ان کا مال تجارت نہیں پوچھا گیا، صرف مہر کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے. تو یہ واقعہ بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی ان دونوں کی کر دی تو آپ نے کیا تحفہ دیا اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو. آپ وہ تذکرہ بھی سنیں، مسند احمد کی 819 نمبر حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما زوجہ فاطمۃ، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کی، بعث معه بخمیلۃ ووسادۃ من ادم حشوها لیف، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو چیزیں تحفۃً دی وہ کیا دیا؟ ایک رضائی دی، کھجور کے درخت کی چھال، اس کے پتوں سے بھرا ہوا تکیہ دیا، اور پھر اس کے بعد ورحین، 2 چکیوں کے پاٹ دیے، اور وجرتین، اور 2 پانی کے مٹکے دیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفۃً اپنی بیٹی کو عنایت کیے. یہاں پہ رک کر میرے بھائیوں سمجھیے، انتہا پسندی کی ہمارے معاشرے میں اتنی عادت پڑ چکی ہے، اب شریعت میں اس کا نام جہیز نہیں رکھا گیا. شریعت میں باپ نے اپنی بیٹی کو جو دیا ہے اس کا نام تحفہ رکھا گیا ہے. کوئی باپ اپنی بیٹی کو وہ تحفے میں وہ مکان دے دے، وہ دکان دے دے، وہ بہت بڑا خزانہ دے دے، وہ کچھ بھی نہ دے، یہ اس والدین کی مرضی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو وہ کیا دینا پسند کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، بیٹے کی طرف سے، یعنی جس کے گھر میں بچی بیاہ کر جا رہی ہوتی ہے، اس کی طرف سے کوئی مطالبہ آپ کے سامنے آیا نہیں. حضرت علی کی طرف سے کوئی مطالبہ سامنے نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دیں. یہ تو ہمارے معاشرے کی عادت ہے کہ پہلے بڑا حساب کتاب سے اور بڑی معذرت کے ساتھ آج کل جو شادی کی پہلی کوالیفیکیشن ہے، جہاں پہ بچی دینی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بچے کے والدین ہیں، کہتے ہیں تو ساتھ ہی تھوڑا سا کنی کترانے لگ جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے، کہتے ہیں ان کا مرنا شرط ہے، یا ہماری بچی علیحدہ رہے گی، والدین کے ساتھ یعنی سسرال کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ ساتھ ساتھ سبق حاصل کرتے جائیے. آپ نے اپنی بیٹی کو جو دیا، حضرت علی نے اس کا مطالبہ نہیں کیا. باپ اپنی بیٹی کو جو مرضی دے، ہم تو کہتے ہیں اس وقت پانی کے مٹکے دیے، آج اس کی موڈیفائڈ شکل جو ہے وہ فریج کی صورت میں بن گئی ہے.
آپ نے بسترا دیا یا گدا دیا یا رضائی دی، آج اس کی موڈیفائڈ شکل ایک بیڈ اور میٹرس کی صورت میں بن گئی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو 15,000 سے لے کر 20 سے لے کر کئی لاکھوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ تو آپ کا اپنا مزاج ہے کہ جتنی آپ کی مالی حیثیت ہے اپنی بیٹی کو دے دیں، لیکن سسرال کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا رجحان ہے کہ جب اچھی جگہ پہ مالدار گھروں میں شادی ہو گئی تو بڑے بہانے سے جا کے بتاتے ہیں ہمارے گیراج میں 1 گاڑی ہے، 2 کی گنجائش موجود ہے وہاں پہ، یعنی آپ اپنی بیٹی کو 1 گاڑی بھی دے کے بھیجیے گا۔ تو یہ سارے تصورات یہ آپ کے سامنے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آتے ہیں۔ دوسری طرف انتہا پسندی کا رجحان یہ ہے کہ جہیز لعنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو جو دیا وہ لعنت تھی۔ سوچئے ذرا، یہ ایسی NGOز پیسہ بٹورنے کے نام سے بھی آج آپ کے سامنے معاشرے میں ملتی ہیں کہ جہیز لعنت ہے، 1 روپیہ کی چیز اپنی بیٹی کو نہیں دینی۔ کیوں نہیں دینی؟ باپ دینا چاہتا ہے جتنا مرضی دے، لیکن یاد رکھیے جو پوائنٹ یہ ہے کہ سسرال کی طرف سے ذرہ برابر بھی لالچ یا مطالبہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں تعلقات کی ڈسٹربنس کا باعث بنے۔ باپ جو چاہے دے، جو چاہے نہ دے، لیکن آگے سے مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے لیے فضائل و مناقب میں سب سے پہلی بات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی ان پر سیاہ اون کے کجاموں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ فجاء الحسن بن علی، سیدنا حسن بن علی فاطمہ کے بڑے بیٹے آئے، فادخلہ، آپ نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فادخلہ معہ، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں اسی طرح ہی داخل کر لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ثم جاءت فاطمہ فادخلہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا۔ صحیح مسلم کی 2424 نمبر حدیث ہے۔ داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، دعا کی کہ اللہم ہؤلاء من اہل بیتی، اور ساتھ ہی آیت بھی پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دے۔ اس کی کافی وضاحت میں نے پچھلے جمعے میں بھی کر دی تھی، لہذا اس وضاحت کو صرف نظر کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی محبت۔ کیسی محبت؟ آپ نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جسم کا حصہ ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا، ان بنی ہشام ابن المغیرہ استأذنونی ان ينکحوا ابنتہم علی ابن ابی طالب، کہ بنو ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنے کے لیے مجھ سے اجازت طلب کی ہے۔ یاد رکھنا،
فلا آذن لهم لا آذن لهم لا آذن لهم، میں علی کے ساتھ ان کی بیٹی کے نکاح کی اجازت ان کو نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ صحیح مسلم کی 2449 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا الا ان يحب ابن ابی طالب ان يطلق ابنتی وینکح ابنتهم فانما ابنتی بضعة منی یریبنی ما رابها ویؤذینی ما اذاها۔ اگر اس کا بھی دل علی کا بھی کرتا ہے، اگر علی کو یہ پسند ہے کہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لے تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، کیونکہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیسا پیار، اور اس کا اظہار کوئی اور نہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی ہیں۔ حدیث مبارکہ سنیے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، 3872 نمبر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عادات و اطوار میں، سیرت و کردار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں پایا۔ آپ کی چال چلن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سیدہ فاطمہ کا بعینی ہی اسی طرح تھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ ان سے بڑھ کر میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں پایا۔ اور پھر دیکھیے سیدہ فاطمہ کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا پیار کا رشتہ تھا۔ ام المومنین بیان کرتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلام کرنے میں، گفتگو کرنے میں، ہم کلام ہونے میں، متکلم ہونے میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بھی اولاد میں مشابہ نہیں تھا۔ اور فرماتی ہیں وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تھی قام الیہا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وَقَبَّلَهَا، اور اس کو بوسہ دیا کرتے تھے، وَرَحَّبَ بِهَا، آپ اس کو مرحبا خوش آمدید کہا کرتے تھے، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی اس بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اور جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی قامت الیہ فقبلتہ، آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتی تھی اور بوسہ دیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کسی کے لیے کھڑے ہو کر ملنا شریعت میں کیسا ہے؟ یہ حدیث طیبہ صحیح ابن حبان کی 6963 نمبر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے اس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اس کو مرحبا خوش آمدید کہتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، بوسہ دیتے۔ یاد رکھیے جو شخص آنے والا ہے اس کے لیے عزت اور تکریم کا باعث ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھڑے ہو کر ملیں۔ یہ آپ نے شریعت کا حصہ بھی پڑھ لیا، اور ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کی ایک ٹریڈیشن بھی ہے، ایک روایت بھی ہے کہ آپ اس کو کھڑے ہو کر ملتے ہیں۔ کوئی شخص بڑا بزرگ آپ کے پاس آتا ہے، آپ نیچے بیٹھے ہوں، آپ ایسے ہی نیچے سے ہاتھ کر دیں
آپ کو سارے معاشرے والے لوگ کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی ہے، اس کو بڑے کے آنے کا احساس بھی نہیں ہے، یہ اس کو ملا نہیں ہے۔ مسئلہ شریعت کا یہ ہے، جو چیز بری ہے، جس کے لیے آپ نے وعید فرمائی ہے، فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ قائما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ اس کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اس کے استقبال کے لیے کھڑے رہیں، وہ جب بھی آئے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، بیٹھا ہوا کوئی نہ ہو، کوئی بیٹھا ہوا ہو وہ اس کو جھڑکے ہیں میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، جس کو یہ بات بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، فرمایا جو لوگوں کو اپنے لیے کھڑا رکھنا پسند کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس پسند کرنے والے شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ یہ آپ کی عزت ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے آپ کو اس کو کھڑے ہو کر ملتے ہیں، لیکن اگر اس کی خواہش ہے سارے میرے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، میرے لیے بت بن کے کھڑے ہو، میں آ رہا ہوں میری بڑی عزت ہے، کوئی بیٹھا کیوں ہے، اس کو اس وعید پہ غور کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربعۃ خطوط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں زمین پہ کھینچی، 4 لکیریں، اور فرمایا تدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتے ہوں گے، اللہ کے رسول جانتے ہوں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 لکیریں اس بات کی ہیں افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد، جنتی عورتوں میں سب سے افضل ترین جو عورت ہے وہ میری زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جو دوسرا خط ہے آپ نے فرمایا وفاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وآسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، اور تیسری لکیر اس بات کی انڈیکیشن دیتی ہے کہ تیسری فضیلت والی عورت فرعون کی بیوی آسیہ تھی۔ قرآن کریم نے جس کے ظلم کا تذکرہ کیا ہے اور آسیہ کے ساتھ جو اس نے کیا، اللہ رب العالمین نے فضیلت اتنی دے دی، اس کا اظہار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اور چوتھی عورت ومریم ابنت عمران، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا یا علیہ السلام بھی کہہ لیں تو 4 عورتیں آپ نے 4 خطوط کھینچ کر ان 4 عورتوں کی نشاندہی کی۔ یہ مسند احمد کی 2668 نمبر حدیث ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اقبلت فاطمہ، ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، تمشی، چل رہی تھی، کأن مشیتہا مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے چل رہی تھی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرحبا بابنتی، آپ نے فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدید، ثم اجلسہا عن یمینہ، اپنے دائیں طرف اس کو بٹھایا، او عن شمالہ، یا بائیں طرف بٹھایا، ثم اسر الیہا حدیثا فبکت، آپ نے کوئی بات کہی، سیدہ فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فقلت لها، میں نے پوچھا لما تبکین، کیوں رونے لگ گئی تھی؟ ثم اسر الیہا حدیثا فضحکت، پھر دوبارہ آپ نے ایک بات کی، سیدہ ہنسنے لگ گئی، پوچھنے لگی، کہتی ہے ما رأیتک اليوم فرحا اقرب من حزن، غم سے قریب کبھی میں نے اتنی خوشی سیدہ فاطمہ کے منہ پہ نہیں دیکھی جتنی اس دن دیکھی تھی۔ پوچھا وجہ کیا تھی؟ کہنے لگی ما کنت لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کروں گی۔ کیا ہوا؟
وقت گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ پوچھا اب تو بتاؤ کیا تھا؟ کہنے لگے اسر الی ان جبرائیل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، جبریل ہر سال آتے تھے، قرآن پیش کرتے تھے، دور کرتے تھے ایک مرتبہ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِ الْعَامَ مَرَّتَيْن، اس سال 2 مرتبہ کیا، اور میرا خیال یہی تھا کہ شاید میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِ لَحَاقًا بِي، تو اہل بیت میں سے سب سے پہلی خاتون ہوگی جو میرے جانے کے بعد جنت میں مجھ سے آ کے ملاقات کرے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 مہینے کے بعد دنیا سے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راز کا اظہار، وہ سچ ثابت ہوا جو آپ نے سیدہ فاطمہ سے کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور باپ سیدہ فاطمہ کو کچھ نصیحتیں کی۔ ہم بھی باپ ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، 2-3 نکات عرض کریں گے، اور اس حوالے سے اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کیجیے میرے بھائیوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت فاطمہ سے فرمایا ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیکی بہ، میں جو وصیت کر رہا ہوں تجھے اسے سننے سے تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ سنو، اذا اصبحتی و اذا امسیتی، جب تو صبح کرے، جب تو شام کرے، کیا کرے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں یا مدد طلب کرتی ہوں۔ ہم نے جب پڑھنا ہے تو مدد طلب کرتا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اصلح لی شأنی کل، میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے اپنے نفس کے سپرد ایک لمحہ کے لیے بھی نہ کرنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، سارے معاملے کی اصلاح کر دیں کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ نے نصیحت کی کس کو؟ اپنی بیٹی کو۔ بطور باپ تصور کریں اپنے بچوں کو صبح شام کے اذکار ہم نے کتنے سکھائے ہیں؟ کیا صبح سویرے اٹھتے ہماری بچی سب سے پہلے اسٹیٹس اپنا چیک کرتی ہے کہ کیا آیا ہے، یا دعا بھی پڑھتی ہے؟ کیا ہمارا بچہ سب سے پہلے فیس بک آن کر کے یہ دیکھتا ہے کہ آج کس نے اپڈیٹڈ سٹیٹس لگایا ہے، اس کو بھی چیک کر لیں، پوسٹ کس نے کی؟ کدھر کے وہ اذکار جو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلی دعا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کدھر چلی گئی ہے؟ میرے بھائیوں، سوچنا چاہیے۔ بطور باپ اپنا ذہن بنائیں کہ تربیت اس اعتبار سے کرنی ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے لونڈی کی طلب کی، غلام کی طلب کی، لونڈی کی طلب کی، احادیث میں مختلف الفاظ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ کو آپ یہ دعا کیا کرو، 2 احادیث ہیں، 2، ایک جو آپ نے سنی ہوگی عموماً اور ایک یہ ہے، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء، اے اللہ، اے ہمارے آسمانوں اور زمین کے رب، ہر چیز کے رب، اور منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم، تورات و انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے، انت الاول فلیس قبلک شیء، آپ اے اللہ سب سے پہلی ذات ہے، آپ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، وانت الآخر، آپ سب سے جب دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس وقت بھی ہوں گے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء،
آپ ایسی ذات ہے کہ آپ سے بڑھ کر بڑا کوئی نہیں ہے، آپ سے بعید کچھ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، آپ ایسی خفیہ چیزوں کو بھی جاننے والے ہیں، اللہ تو اس سے اوجھل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اقض عنا الدین واغننا من الفقر، دعا کرو ہم سے قرض کو دور کر دیجئے اور ہم سے فقیری کو دور کر دیجئے، بے نیاز کر دیجئے۔ یہ دعائیں ہم نے بچیوں کو کہاں پہ سکھائی؟ بچی آئے دن روتے ہوئے شکایت کرے گی کہ وہ بندہ کم کماتا ہے، یہ دعا بھی سکھائیں۔ اور ساتھ دوسری دعا جو دوسری حدیث میں ہے، مسند احمد ہی کی حدیث ہے 604 نمبر، فرمایا لا ادلکی علی ما هو خیر لکی، میں آپ کی اس سے بہتر رہنمائی نہ کر دوں؟ تسبحین 33 وتکبرین 33 وتحمدین 33، 33 مرتبہ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ غلاموں لونڈیوں سے، دنیا کے خادموں سے کہیں بڑھ کر خزانہ ہے۔ ہم اپنی اولاد کو ادھر لگاتے ہی نہیں ہیں۔ دو نقطے اور ہیں، آپ سے معذرت 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں گے، لیکن سن لیجئے، قیمتی بات ہے۔ سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 6280 نمبر پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں گئے، سیدہ فاطمہ کے گھر، علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ نہیں تھے۔ اور یہ جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے ان والدین کو جو ذرا سی بات پہ اپنے دمادوں کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور بیٹی کے پیچھے لگ کر بیٹی کا گھر تباہ کرنے کی بھی بنیاد رکھتے ہیں۔ سنیے، آپ ہی کی لخت جگر ہے، آپ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، لیکن اب بیٹی کے گھر گئے ہیں، علی گھر میں موجود نہیں تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جا کے پوچھتے ہیں این ابن عمک، بیٹی آپ کے چچا کے بیٹے کدھر ہیں، یعنی آپ کے شوہر کدھر ہیں؟ انہوں نے، فاطمہ نے آگے سے شکایتوں کے انبار نہیں لگا دیے کہ وہ کدھر گھر ملتا ہے، آپ کبھی گھر آئیں تو پتہ لگے، نہ وہ کماتا ہے، یہ ہمارے دور کی جو باتیں ہیں، نہ وہ سارا دن ادھر روٹیاں توڑتا رہتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، ساتھ رونا شروع کر دیا، باپ کو آیا غصہ، چلو آج اس کے ساتھ نپٹتے ہیں۔ یہ گھر کے تباہ کرنے کی سب سے پہلی بنیاد والدین اس موقع پہ رکھتے ہیں۔ خود فاطمہ نے کہا تربیت یافتہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں کی۔ کیا کہنے لگی؟ کان بینی و بینہ شیء، کوئی ہماری کوئی بات ہو گئی ہے، فغضبنی فخرج فلم یقل عندی فلم یقل عندی، کچھ مسئلہ ہو گیا ہمارے درمیان، آج یہاں پہ انہوں نے قیلولہ نہیں کیا۔ فاطمہ نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ والدین کے لیے سبق ہے اور ماؤں کے لیے سبق ہے جو موبائل پہ پیکیجز کروا کر ایک گھنٹہ 2 گھنٹے سسرال کی باتیں سنتی رہتی ہیں۔ جب باتیں ختم نہیں ہونی تو پھر یہی باتیں ہونی، پکایا کیا تھا، آپ کی ساس نے کیا کہا ہے، آپ کے دیور نے کیا کہا تھا، آپ کی جٹھانی نے کیا کہا تھا، آپ کی دیورانی نے کیا کہا تھا، آپ کے فلاں نے کیا کہا۔ باتیں اسی طرح ہی 2 گھنٹے کی ہوں گی، کام کی بات کبھی لمبی نہیں ہوتی۔ ایک جملہ کہا کہ ہماری اور اس کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے، فلم یقل عندی، وہ مجھ سے غصے ہو گئے، فغاظبنی، میرے پاس قیلولہ نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے بلال کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو وہ کہاں پہ ہے، جاؤ جا کے دیکھو۔ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، اس حدیث میں حضرت بلال کے لفظ نہیں ہے، گئے جا کے تلاش کیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مضطجع، آپ آئے، حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، قد سقط رداؤہ عن شقہ، آپ کے پہلو سے چادر گر گئی تھی، لیٹے ہوئے تھے، فاصابہ تراب، مٹی لگی ہوئی تھی، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ وہو یقول قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ حدیث ختم، کوئی بات نہیں کی، جا کے علی کو اٹھایا
اور ان کے پہلو سے نبوت والے ہاتھ مٹی صاف کر دیں اور کہنے لگے تم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو اور چلیں گھر چلے گئے، نہ کوئی بات نہ کچھ، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ مسئلہ سلجھانا ہو تو اس طرح سلجھتا ہے، الجھانا ہو تو اس کے 100 طریقے موجود ہیں۔ اور آخری بات آج کے جمعے کی میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بیٹی، آپ کا داماد، بیٹی کو تہجد کی ترغیب کس طرح دیتے؟ ہمارے بچے تو رات کو 1-1 2-2 بجے تک سوتے ہی نہیں ہیں، تہجد کا وقت بھی اچھا بھلا وہ تیسرا پیر شروع ہو جاتا ہے، سوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ادھر بھی دیکھیے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی 1612 نمبر حدیث ہے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی فاطمہ من اللیل، آپ رات کو میرے پاس اور حضرت علی اور فاطمہ یعنی دونوں کے پاس آئے، فایقظنا، آپ نے ہمیں جگایا، بیدار کیا، للصلاۃ، نماز کے لیے۔ بطور باپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، اور ہمیں خوشی ہے، سچی بات ہے، ہمارے والد محترم اللہ کریم ان کو صحت سے لمبی عمر عطا فرمائے، ابھی تک ہمیں نمازوں سے جگاتے ہیں، نماز کے لیے جگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ اور ہماری والدہ محترمہ اللہ کریم ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، پچھلے سال 17 اگست کو فوت ہوئی تھی، ساری زندگی قرآن پڑھانے سے لے کر انہوں نے فجر وقت، تہجد وقت، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں، یہ 92 93 94 سن کی بات ہے، جب میری 10 12 11 سال عمر تھی، اس وقت انہوں نے مجھے اٹھانا، سبق یاد کروانا کہ سبق یاد کرو، آپ نے صبح جا کے قاری صاحب کو قرآن سنانا ہے، اس وقت اٹھانا، سردیوں کی راتوں میں، رات 3:30 بجے 3 بجے، آپ تصور کریں کتنا ٹائم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ وہی والدین اٹھائیں گے جو خود ٹائم پہ سوئیں گے، جو خود ٹائم پہ نہیں سوئیں گے، سارا رات سوشل میڈیا دیکھتے رہیں گے، تو بتائیے پھر یہ تربیت کون کرے گا؟ اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے میرے بھائیوں۔ اس سیدہ فاطمہ کی اہل بیت کی جب شان سننے کو دل کرتا ہے، اس کو عمل بھی کیجیے۔ ثم رجع الى بیتہ، آپ اٹھا کے گھر چلے گئے، فصلی حویا من اللیل فلم یسمع لنا حسا، آپ رات کو نماز آپ نے قیام کافی لمبا کیا، حضرت علی فرماتے ہیں ہماری طرف سے کوئی آہٹ ایسی کوئی محسوس نہیں ہوئی کہ ہم اٹھے۔ فرجع الینا فایقظنا، آپ واپس آ گئے۔ بتائیں کون سا باپ یہ کام کرتا ہے؟ بتائیں کون سا باپ یہ کام کرتا ہے کہ پتہ لگا شاید میری بیٹی اور میرا داماد اٹھے نہیں ہے، واپس آ گئے، دوبارہ آ کے اٹھایا۔ ہمارے پاس تو اپنی نمازوں کا وقت نہیں ہے، اولاد کو کیا اٹھانا ہے؟ یہ میرے بھائیوں سبق حاصل کیجئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے۔ اٹھائے، اٹھا کے کہتے ہیں قوما، اٹھو، فصلی، یا دونوں اٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہا اٹھو چلو کاروبار پہ، یہ نہیں کہا اٹھو مجھے کوئی احوال بتاؤ، کوئی آج کوئی گھر کا کوئی کیا مسئلہ ہوا ہے، نہیں، نماز نماز نماز، سب سے پہلی ترجیح، سب سے آخری ترجیح کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کریم ہمارے اندر بھی، ہماری عادات و اطوار میں بھی یہ باتیں شامل فرمائے، اور اہل بیت سے عادات کے اعتبار سے بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔